پراویسی ہر کوئی جانتا ہے، موبائل میں بھی یہ آپشن موجود ہے پراویسی، لیکن اس پراویسی کو قرآن نے کن الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے؟ یہ پراویسی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ آج ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پراویسی کو کن الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ تو جتنا میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ حجرات میں اس کا ذکر فرما دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ زندگی کے کچھ اصول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ پراویسی، ہر انسان کی اپنی پراویسی ہوتی ہے، اس میں دخل اندازی کسی بھی صورت جائز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ دیکھیے سورۃ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جو اس کا مطلب لیا ہے وہ یوں ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے اندر انسانوں کے مختلف قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ کسی دوست وغیرہ سے یہ موبائل لیتے ہیں اور پھر اجازت لیے بغیر سیدھا اس کے گیلری میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اب کیا پتا کہ اس شخص کے اس گیلری میں کس قسم کی تصویریں ہیں، کس قسم کے ویڈیوز ہیں، کس کے ہیں۔ تو اجازت لیے بغیر کسی کے موبائل کی گیلری میں کبھی بھی دخل اندازی مت دو، یہ عظیم خیانت ہے۔ اگر آپ نے گیلری میں جانا بھی ہو، فائل مینیجر میں جانا بھی ہو، تو اس سے پرمیشن لے کر انٹر ہو، اس سے پوچھو کہ بھائی میں نے فائل مینیجر میں جانا ہے، گیلری میں جانا ہے، جا سکتا ہوں؟ اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک، اجازت نہیں دی تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے فائل مینیجر اور گیلری میں داخل ہو۔ دوسری بات، اب دو تین دوست ہیں، ایک دوست ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے المجالس بالامانت، وہ دوست کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوست نے دوسرے دوست سے کچھ کہنا ہے، لیکن اس نے اپنے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے دیکھا، وہ اپنے دوست کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں لیکن آپ نے کسی کو بتانی نہیں، کسی کو کہا نہیں ہے دوست کو، لیکن جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اس بات کو افشا نہیں کرنا، کسی اور سے بیان نہیں کرنا۔ تو اب اگر کوئی اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کسی کے سامنے بیان کرتا ہے، تو یہ غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب دوسری بات کہ اب محفل میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں ایک شخص کو مثال کے طور پر موبائل آیا، چونکہ ہمارا یہ موبائل نے کھانا خراب کر دیا ہے، زیادہ واسطہ موبائل کے ساتھ ہے، تو میں اسی کو جو ہے نا فوکس کرتا ہوں۔ موبائل پہ کال آیا، وہ محفل سے اٹھ کے چلا گیا ایک سائڈ پہ، اور اس نے موبائل پہ بات کرنا شروع کر دیا۔ اب جو پیچھے رہ جانے والے دوست ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جا کر چپکے سے ان کی باتیں سنیں کہ کس کا فون آیا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس کی پراویسی ہے۔ یہ جو وَلَا تَجَسَّسُوا کا لفظ ہے نا قرآن پاک سورۃ الحجرات میں، یہ اس لیے ہے کہ آپ کان لگا کر کسی کی بات نہ سنیں، کان لگا کر کسی کی جاسوسی نہ کریں۔
اسی کو اصل میں کہتے ہیں پراویسی، اور قرآن پاک نے اس پراویسی کو ولا تجسسو کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ایسے بہت ساری کمزوریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ان معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ہم اپنی زندگی کو امن اور سکون سے گزارنا ہے، تو ہمیں قرآن پاک کے ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کسی کی فراویسی میں بھی دخل نہ دیں، کسی کی عزت بھی خراب نہ کریں، اور یہ معاملات جو ہے نا وہ دوستوں کے درمیان بگڑاؤ کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اسی طرح گھریلو زندگی بھی خراب کر دیتی ہے، اسی طرح ہمارے معاملات بھی خراب کر دینے والی چیز ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے پرائیویسی کا خیال کریں۔